ذرا سوچئے کہ آپ کو آپ کے اپنے ہی پیسوں سے خریدے گئے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا جائے۔ یہ صبا کی 20 سالہ شادی کی کہانی کا ایک اہم موڑ تھا، لیکن یہ کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی۔ اس کی جڑیں تو 20 سال پہلے کینیڈا میں اس کے والدین کی ایک حادثاتی موت کے بعد بوئی گئی تھیں۔ آج ہم کینیڈا میں پلی بڑی ایک پاکستانی لڑکی صبا کی کہانی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، اور یہ کہانی صرف ایک فرد کی نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی بھی ہے کہ کس طرح محبت اور اعتماد کو ایک ہتھیار بنا کر دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ثقافتی دباؤ اور جذباتی کمزوری انسان کو کیسے فیصلے کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، جن کی قیمت پھر پوری زندگی چکانی پڑتی ہے۔ چلے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ صبا اور اس کی بڑی بہن کینیڈا میں ایک بہت ہی خوشحال زندگی گزار رہی تھیں۔ ان کے والد کا گاڑیوں کے پارٹس کا ایک کامیاب کاروبار تھا۔ جی، اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بہترین تعلیم دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی پاکستانی جڑوں سے بھی جوڑے رکھا۔ اردو سکھاتے تھے، پاکستان لاتے تھے تاکہ وہ اپنی ثقافت کو سمجھیں۔ مطلب سب کچھ بہترین تھا۔ اور پھر ایک برفانی رات کو ایک کار حادثے میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ والدین کی اچانک موت نے ان دونوں بہنوں کو بالکل تنہا کر دیا۔ صبا اس وقت بہت چھوٹی تھی، اور یہ صدمہ اس کی زندگی کا وہ نازک موڑ تھا جہاں سے افسوس کی بات ہے اس کے اپنے ہی اس کا استحصال کرنا شروع کر دیں گے۔ بالکل۔ ان کے چچا جو کینیڈا میں ہی رہتے تھے اور والد کے کاروبار میں مینیجر تھے، وہ ایک طرح سے ان کے سرپرست بن گئے۔ لیکن والدین کی وفات کے صرف 1 سال بعد ہی انہوں نے صبا کے سامنے پاکستان میں ایک رشتہ پیش کیا، وکیل احمد نامی ایک شخص کا، جو عمر میں صبا سے 10 سال بڑا تھا۔ جی 10 سال بڑا تھا۔ یہاں رک کر صبا کی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، والدین کے بعد وہ شدید جذباتی خلا اور تنہائی کا شکار تھی، اور اس کے چچا نے اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک اچھا لڑکا ہے، نہیں، بلکہ اس نے کہا یہ تمہارے والد کی خواہش تھی۔ یہ ایک ایسا جذباتی جال تھا جس سے صبا جیسی غمزدہ لڑکی کا نکلنا تقریباً ناممکن تھا۔ یعنی اس نے اس کے والد کی یاد کو ہی اس کے خلاف استعمال کیا، اور صبا نے شاید ایک باپ جیسے سہارے کی تلاش میں ہاں کر دی۔ بالکل۔ لیکن پاکستان آنے کے بعد جو اسے ثقافتی جھٹکا لگا وہ اس کے تصور سے بھی باہر تھا۔ کینیڈا کی کھلی فضا سے نکل کر وہ سیدھا گاؤں کی ایک پرانی حویلی میں آ گئی، جہاں صحن میں بھینس بکریاں بندھی تھیں، اور ہر چھوٹے بڑے معاملے میں ساس و نند کی حکومت چلتی تھی۔ یہ صرف ماحول کی تبدیلی نہیں تھی، یہ تو اس کی پوری شخصیت اور آزادی پر حملہ تھا۔ بالکل۔ کینیڈا میں وہ ایک خود مختار لڑکی تھی، یہاں اس کی شناخت صرف وکیل کی بیوی تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اور شادی کے صرف 1.5 مہینے بعد ہی پہلا بڑا خطرے کا اشارہ ملا، جب اس کی شوہر وکیل نے کینیڈا جانے سے صاف انکار کر دیا، حالانکہ شادی سے پہلے یہی طے ہوا تھا۔ یہ تو سیدھا معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ جی، جب صبا نے اپنے چچا کو فون کیا تو انہوں نے ٹال دیا کہ کوئی بات نہیں، اسے تھوڑا وقت دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں پورا کھیل ترتیب دیا جا رہا تھا۔ یہ صرف ٹال مٹول نہیں تھی، یہ چچا کے ایک بڑے منصوبے کا حصہ تھا۔ اس نے جان بوجھ کر صبا کی شادی ایک ایسے شخص سے کروائی تھی جسے وہ کنٹرول کر سکتا تھا، تاکہ وہ اسے پاکستان میں روکے رکھے، اور خود کینیڈا میں اس کے والد کے کاروبار پر مکمل قبضہ کر لے۔ بالکل۔ خیر، بڑی مشکلوں کے بعد بہن اور بہنوئی کے دباؤ پر وکیل کینیڈا جانے پر راضی تو ہو گیا، لیکن کینیڈا پہنچ کر جب صبا نے اپنے چچا سے کاروبار کے بارے میں پوچھا تو اس نے جو کہانی سنائی وہ ناقابل یقین تھی۔ اس نے کہا کہ کاروبار شدید بحران میں ہے، والد پر بہت قرضے تھے جو اس نے ادا کیے ہیں، اور یہ کہہ کر اس نے صبا کو منافع کے نام پر صرف 60-70 ہزار دے دیے۔ واقعی؟ جی، اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ اس نے صبا اور اس کی بہن سے کچھ نامعلوم کاغذات پر دستخط بھی کروا لیے۔ یہ تو سیدھا دھوکہ تھا۔ وہ ان کے باپ کی جگہ تھا اور اسی نے ان کی وراثت پر قبضہ کر لیا۔ یہ صرف دستخط نہیں تھے، یہ ان کے مستقبل پر قبضے کا قانونی راستہ تھا۔ بعد میں کچھ پرانے ملازموں نے صبا کو بتایا کہ چچا نے وکیل کو پاکستان میں 25 لاکھ روپے بھیجے تھے۔ اچھا،
کس لیے؟ صرف اس کام کے لیے کہ وہ صبا کو پاکستان میں روکے اور کینیڈا واپس نہ آنے دے۔ یہ ایک جذباتی استحصال تھا جو مالی دھوکہ دہی کی بنیاد بنا۔ اور کینیڈا آ کر وکیل کا رویہ تو اور بھی عجیب ہو گیا۔ اس نے کام کرنے سے صاف انکار کر دیا، کہنے لگا کہ میری تو نوکری کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی، مجھے تو کہا گیا تھا کہ کینیڈا کا پاسپورٹ بنے گا اور مزے کی زندگی ہوگی۔ یہاں تک کہ جب ان کی بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے اس کا پیمپر بدلنے سے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں مرد ہو کر یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اس ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے جس کا صبا کو سامنا تھا۔ اس کے شوہر کے لیے وہ اور اس کے بچے صرف کینیڈا کی شہریت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھے۔ تمام مالی بوجھ صبا اور اس کی بہن پر آ گیا، جو پہلے ہی اپنے باپ کا کاروبار کھو چکی تھی۔ جی کچھ عرصے بعد وکیل اپنی ماں کی بیماری کا بہانہ بنا کر پاکستان واپس آ گیا اور پھر کبھی کینیڈا جانے کا نام نہیں لیا۔ مجبوراً صبا کو بھی اپنے 2 بچوں کے ساتھ پاکستان آنا پڑا۔ اور اب چچا کا منصوبہ پوری طرح کامیاب ہو چکا تھا۔ صبا قانونی طور پر پاکستان میں پھنس چکی تھی اپنے بچوں کے ساتھ، اور مکمل طور پر اپنے شوہر اور سسرال کے رحم و کرم پر تھی۔ پاکستان آ کر بچے بڑے ہو رہے تھے اور گاؤں میں تعلیم کی اچھی سہولتیں نہیں تھیں، تو صبا کی بہن نے کینیڈا سے پیسے بھیجے تاکہ وہ شہر میں کرائے کا گھر لے سکیں۔ کچھ عرصے بعد بہن نے مشورہ دیا کہ کب تک کرائے پر رہو گی، اپنا گھر خرید لو۔ اور یہاں صبا نے اپنی زندگی کی شاید سب سے بڑی مالی غلطی کی۔ وکیل نے خود ہی ایک کنال کا بڑا سا گھر پسند کر لیا جس کی قیمت اس وقت تقریباً 1,80,00,000 روپے تھی۔ لیکن ایک منٹ، جب پیسے صبا کی بہن دے رہی تھی تو گھر تو صبا کے نام پر ہونا چاہیے تھا نا؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا، مگر وکیل نے ضد کی کہ گھر اس کے نام پر ہوگا ورنہ وہ نہیں لے گا، اور گھر میں روز روز کی جھگڑے شروع کر دیے۔ اوہ، یہی تو اس کہانی کا سب سے تکلیف دہ پہلو ہے۔ اسے نفسیات میں سیکھی ہوئی بے بسی کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص سالوں تک مشکل حالات کا سامنا کرتا ہے تو وہ مان لیتا ہے کہ وہ کچھ بدل نہیں سکتا۔ صبا کے لیے اس وقت روز کے جھگڑے سے بچنا اپنے مالی حقوق کے تحفظ سے زیادہ اہم ہو گیا تھا۔ تو اس نے اپنی بہن کی محنت کی کمائی اپنے شوہر کے نام کر دی۔ اس نے امن خریدا تھا، گھر نہیں، لیکن جس امن کی اسے تلاش تھی وہ اسے کبھی نہیں ملا۔ کچھ عرصے بعد کینیڈا سے اس کے بہنوئی کا فون آیا اور اس نے جو انکشاف کیا اس نے صبا کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اس نے بتایا کہ وکیل نے خاندان میں ہی ایک طلاق یافتہ عورت نسرین سے دوسری شادی کر رکھی ہے۔ جب صبا نے اپنے شوہر سے پوچھا تو اس نے ماننے کے بجائے بدتمیزی شروع کر دی، اور جب اس نے روتے ہوئے اپنی ساس سے شکایت کی تو اس کا جواب سنیے۔ تو کیا ہوا؟ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے؟ تم نے کون سا سکھ دیا ہے میرے بیٹے کو؟ یہ ناقابل یقین ہے۔ یعنی جس خاندان کے لیے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، کوئی بھی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، اور ظلم کی انتہا تو تب ہوئی جب وکیل اپنی دوسری بیوی نسرین کو اسی گھر میں لے آیا جو صبا کی بہن کے پیسوں سے خریدا گیا تھا۔ اس نے گھر کے ایک حصے کو الگ کر کے نسرین کو وہاں ٹھہرا دیا۔ اب صبا اپنی سوکن کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہنے پر مجبور تھی، لیکن یہاں کہانی ایک ایسا موڑ لیتی ہے جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ نسرین صبا کے بالکل برعکس تھی۔ جی، وہ لڑنے والی اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والی عورت تھی۔ یہاں ایک بہت دلچسپ سماجی پہلو سامنے آتا ہے۔ صبا جو مغربی معاشرے میں پلی بڑی، وہ پاکستانی دیہی نظام میں اپنے حقوق کے لیے لڑنا نہیں جانتی تھی۔ اس نے ہمیشہ قربانی کا راستہ اپنایا، جبکہ نسرین اسی نظام کی پیداوار تھی۔ بالکل، وہ اس کے سارے داؤ پیچ سمجھتی تھی۔ اس نے آتے ہی وکیل، اس کی ماں اور باپ تینوں کی زندگی حرام کر دی۔ صبا بتاتی ہے کہ نسرین ان سے بدتمیزی کرتی، اونچی آواز میں بات کرتی اور دھمکیاں دیتی کہ میں تمہیں عدالتوں میں گھسیٹوں گی۔ اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ جو ساس اور شوہر صبا پر شیر بنے ہوئے تھے وہ نسرین کے سامنے بھیگی بلی بن جاتے۔ ایک طرح سے صبا کو لگا جیسے اللہ نے نسرین کو اس کا وکیل بنا کر بھیجا ہے تاکہ اس کے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ لے۔ اور پھر کہانی کا سب سے بڑا موڑ آیا جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ نسرین نے دھوکے سے وہ گھر اپنے نام کروا لیا۔ جی، اور ایک دن اس نے وکیل، اس کے والدین، صبا اور اس کے بچوں کو اسی گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ یہ ایک طرح کا مکافات عمل تھا۔ جنہوں نے صبا کے ساتھ دھوکہ کیا، اس کا گھر چھینا، وہ خود ایک بڑے دھوکے کا شکار ہو گئے۔ مکافات عمل تو تھا، لیکن اس کی قیمت ایک بار پھر صبا نے ہی چکائی۔ ظالموں کو سزا ملی، لیکن مظلوم کو انصاف پھر بھی نہیں ملا۔
وہ تو اپنے 3 بچوں کے ساتھ سڑک پر آ گئی تھی. یہ کیسا انصاف ہے؟ بالکل، یہ انصاف اس کے لیے نہیں تھا، یہ بس اس کے ارد گرد ہوا اور وہ ایک بار پھر اس کی زد میں آ گئی. بے گھر ہونے کے بعد یہ پورا خاندان پھر سے کرائے کے ایک چھوٹے سے گھر میں منتقل ہو گیا، جس کا کرایہ بھی ظاہر ہے سبا کی بہن ہی کینیڈا سے دیتی تھی. جی. اس دوران سبا کے سسر کا انتقال ہو گیا اور اس کا الزام بھی ساس، نند اور شوہر نے سبا پر ہی لگا دیا کہ اس نے رات کو ان کی ٹھیک سے دیکھ بھال نہیں کی ورنہ وہ بچ جاتے. اور ساس کی عدت کے 4 مہینے بھی سبا نے ہی ان کی خدمت میں گزارے. سبا نے یہ پورا عرصہ اپنی ساس کی خدمت کی، لیکن جب عدت پوری ہوئی تو اسے شدید ذلیل کیا گیا. گاؤں سے لوگ آئے ہوئے تھے اور سب کے سامنے ساس اور نند نے طوفان کھڑا کر دیا کہ اس نے ساس کو کوئی تحفہ، کوئی نیا سوٹ کیوں نہیں دیا. یہ واقعہ سبا کی 20 سالہ برداشت کا آخری امتحان ثابت ہوا. یہ توہین کا وہ قطرہ تھا جس نے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا. اس تکرار کے دوران جب اس کے شوہر نے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو پہلی بار کچھ ایسا ہوا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی. اس کی جوان بیٹی نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، ابا جی بس بہت ہو گیا. اور اس کا 17 سالہ بیٹا بھی باپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. تھوڑے وقفے کے بعد یہ وہ لمحہ ہے جہاں 20 سال کی خاموشی ٹوٹتی ہے. یہ صرف ایک باپ کے خلاف بغاوت نہیں، یہ اس پورے نظام کے خلاف بغاوت ہے جس نے ان کی ماں کی زندگی اور ان کا بچپن تباہ کیا. سبا کہتی ہے کہ اس دن اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے بچے اب بڑے ہو چکے ہیں، وہ سب کچھ سمجھتے ہیں اور انہوں نے بچپن سے اپنی ماں پر ہونے والا ہر ظلم دیکھا ہے. آج وہ اس کی ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے تھے. لیکن اس احساس سے تحفظ کے ساتھ ایک بہت بڑا خوف بھی جڑا تھا. اسے اندازہ ہوا کہ جو غصہ اور نفرت اس نے 20 سال اپنے اندر دبائے رکھی وہ اب اس کے بیٹے کی شخصیت کا حصہ بن چکی ہے. اس کا بیٹا اپنے باپ سے بدلہ لینے کی باتیں کرنے لگا تھا. سبا کو لگا کہ اس کا بیٹا ایک آتش فشاں بن چکا ہے. اور یہی اس کی سب سے بڑی پریشانی ہے. وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہے کہ اس نے یہ ساری زندگی صرف اس لیے برداشت کی تاکہ اس کے بچے برباد نہ ہوں. اگر اس نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو اس کے 20 سال کی قربانیاں ضائع ہو جائیں گی. تو اب 20 سال کی اذیت کے بعد سبا ایک دوراہے پر کھڑی ہے. ایک طرف اس کے بچے اس کا سہارا بن گئے ہیں، لیکن دوسری طرف اسے ڈر ہے کہ کہیں یہی سہارا غصے میں آ کر خود کو تباہ نہ کر لے. وہ طلاق لے کر کینیڈا واپس جانے کا سوچ رہی ہے، لیکن معاشرہ کیا کہے گا کا خوف اسے روکے ہوئے ہے. تو یہ تھی سبا کی کہانی. یہ کہانی اس پرانی سوچ کو بھی چیلنج کرتی ہے کہ مغرب میں پلی بڑھی لڑکیاں گھر نہیں بسا سکتی. سبا نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن جس نظام کا اسے سامنا تھا وہاں اس کی قربانیوں کی کوئی قدر نہیں تھی. سبا کا سوال یہ ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، لیکن اس سے بڑا اور اہم سوال یہ ہے جو اس کی کہانی ہم سب سے پوچھتی ہے: خاندان اور معاشرے کے نام پر دی جانے والی قربانی کی حد آخر کیا ہونی چاہیے؟ کیا ایک خاندان کے تصور کو بچانا اس کے اندر موجود افراد کو ذہنی اور جسمانی اذیت سے بچانے سے زیادہ اہم ہے؟ اور سب سے بڑھ کر جب اس قربانی کی قیمت آپ کے بچے اپنے رویوں میں شدت اور غصے کی صورت میں ادا کرنے لگے تو کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ کیا اس وقت بھی خاموش رہنا عقل مندی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے.